تو آپ نے اس وقت فرمایا اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم مسلمین، یا اللہ یہ طائف والوں کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کے آپ کے پاس آئے، آپ نے استقبال کے لیے صحابہ کو باہر بھیجا، مدینہ سے باہر کے جاؤ ان کو لے کے آؤ، جس کی تقریباً مقدار کوئی 5 سپارے 6 7 سپارے روزانہ کی تلاوت بنتی ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ مصروف ترین انسان ہیں، پوری دنیا فتح کرنی ہے، ساری دنیا میں اپنا کلمہ پہنچانا ہے، اور صبح و شام آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا ہے، دین کا سیکھنا ہے، اپنی ذاتی مصروفیت ہے، پیچھے بیویاں ہیں، پیچھے گھر ہے اور بہت سارے کام ہیں، اس کے باوجود آپ روزانہ اتنی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جن کے ہاں پرانے اسلاف سارے ان پڑھ اور جاہل ٹھہرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی۔ اس پہ سب سے بڑی دلیل ایک روایت ہے، اپنے ذہنوں میں رکھو تاکہ جو جدید پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات آپ کو پتہ۔ آپ کسی عالم کی کتاب اٹھا لو، آپ کسی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، الف لام میم کا کوئی ترجمہ قرآن میں نہیں، یہ تو ویسے ہی حروف مقطعات میں سے، ان کا ترجمہ تو اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام میم کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، لیکن 30 نیکیاں تو مل رہی ہیں، حدیث میں نے آپ کو ساتھ پڑھ کے بتائی۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ نویں ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرب کے بہت سے قبائل اور وفد آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اب لوگ فوج در فوج اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، اور اسلام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اپنے اپنے مذہبوں سے، تو سورۃ نصر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا۔ یہ 9ویں ہجری کا تذکرہ ہے۔ اگر تھوڑی سی سیرت اگر آپ کے ذہن میں ہو جو میں نے کچھ عرصے سے ذکر کی ہے، تو آپ علیہ السلام نبوت کے 10ویں سال آپ مکے سے چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اور آپ نے 13 سال مکے کی بجائے مدینہ میں گزارے۔ 10 سال مکے کی زندگی ہے، 13 سال مدینہ کی زندگی۔ مدینہ میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو 8ویں ہجری میں، یعنی ہجرت کر جانے کے 8ویں سال، اللہ رب العزت نے آپ کو مکے کا فاتح بنا دی اور مکہ فتح ہو گیا۔ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے 7ویں ہجری میں خیبر میں یہود بھی سارے آپ علیہ السلام نے قتل کر دیے اور ان کو بالکل محصور کر دیا، مطلب وہ بالکل غیر فعال ہو گئے۔ تو آپ کے جتنے دشمن تھے وہ 8ویں ہجری تک سارے سمیٹے گئے۔ 9ویں ہجری میں نے آپ کو غزوہ تبوک سنایا ہے کہ آپ تبوک کے لیے تشریف لے کے گئے اور روم کی جو سرحدی علاقہ تھا اس کو بھی فتح کر کے آپ، تو اب پورے عرب میں آپ کا جھنڈا لگ گیا اور پورے عرب میں آپ کا کنٹرول ہو گیا، اور سب آپ کے یا کلمہ پڑھنے والے بن گئے یا آپ کو جزیہ ٹیکس دینے والے بن ماتحت ہو گئے، اور چاروں طرف اب آپ کا ڈنکا بجنے لگ گیا۔ جب یہ ہوا تو بہت سارے قبائل اس طرح کے تھے جو انتظار میں تھے کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش والوں کی چل رہی ہے، دیکھو کس طرف کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، اگر اس کی چل گئی قریش والے مغلوب ہو گئے تو ہم اس کا کلمہ پڑھ جائیں گے، اور اگر اس کی نہ چل سکی اور قریش والے غالب ہوئے تو ہم پہلے ہی اپنے اپنے دین پہ چل رہے ہیں، پھر چلتے رہیں گے، اپنا اپنا بت ہے ہم سب کا، ہم اس کو پوجتے ہیں، اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، تبوک پہ رومی بھی سمیٹے گئے،
خیبر میں یہودی بھی سمیٹے گئے اور آپ 100% اپنا جھنڈا لگا کے فاتح بن گئے، تو اب وہ قبائل جو انتظار میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے حالات کو بھی کس طرف جاتے ہیں، انہوں نے پھر یہ ارادہ کر لیا بھی اب ہمیں اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اب ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو 9ویں ہجری میں آ کے ہجرت کے 9ویں سال، اس کے بعد 1 سال ہے 10واں آپ کی زندگی کا، اور 11ویں سال کے تو ابتدا میں آپ کا انتقال بھی ہو۔ تو یہ 9ویں ہجری میں لوگ پھر آنا شروع ہوئے وفد بن کے، قوموں کے مختلف قبائل کے گروپ بن کے آتے تھے، جن کو کہہ لو ڈیلیگیشنز آتے تھے، سفارتی ایک ٹیم آتی تھی کسی بھی قبیلے کی، اور وہ آپ سے آ کے ملاقات کرتی تھی اور کچھ اپنے مسائل رکھتے تھے، کچھ آپ علیہ السلام ان کے سامنے اپنی دعوت رکھتے تھے، اپنے جس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس دین کی، اس کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیلات سامنے رکھتے تھے، اور پھر وہ قوم مسلمان ہو کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ جماعت واپس اپنے قبیلے جاتی تھی، اور وہاں جا کے پھر وہ اپنی قوم کو کلمہ وغیرہ پڑھاتے تھے۔ اس طریقے پہ یہ 9ویں ہجری میں بہت سارے وفد آئے ہیں، اس لیے سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الوفود کہتے ہیں، وفدوں کا سال، یہ وفدوں کا سال کہلاتا ہے۔ مختلف وفد آئے، سیرت نگاروں نے تعداد بھی لکھی ہے، بعض سیرت نگاروں کے ہاں 60 وفد آپ کی خدمت میں آئے 1 سال میں، اور بعض روایات میں 70 وفد آپ کی خدمت میں اس 1 سال میں آئے۔ یہ جو وفد آئے ہیں ان کی تفصیلات ہیں کافی حدیث میں اور سیرت میں، اور کچھ قرآن میں بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ سب کی تفصیلات 60-70 کی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ 2-4 کی تفصیلات عرض کروں گا، 1-2 اس جمعے پہ کر لیتا ہے، 1-2 اگلے جمعوں پہ، پھر حجۃ الوداع آ جائے گا، ادھر سے ویسے بھی ہمارا حج شروع ہو جائے گا۔ ایک وفد جو آپ کی خدمت میں آیا ہے اس کا نام ہے وفد الثقیف۔ یہ اس کو سیرت میں کافی جگہ ملی۔ وفد الثقیف یہ طائف والوں کا وفد تھا، جنہوں نے پتھر مارے تھے آپ کو اور زخمی کیا تھا، لہو لعان کیا تھا، وہ ساری کہانی ہم نے سن رکھی ہے، قصہ سنا ہوا۔ اسی 9ویں ہجری میں آپ، بلکہ 8ویں ہجری میں جب آپ نے طائف والوں کو شکست دی تو طائف والوں میں سے سارے لوگوں نے انکار کر دیا، اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنا قلعہ بند کر لیا، خود اندر محصور ہو گئے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس قلعے کو فتح کریں، نہیں کر سکے، اس کی تفصیل میں نے عرض کی غزوہ حنین میں۔ تو جب آپ واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ان طائف والوں کے لیے بد دعا کرتے۔ انہوں نے اس وقت بھی آپ کی نہیں سنی مانی، اب بھی ہم اتنے دنوں سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے ساتھی زخمی ہو گئے ہیں، کچھ کا بیچ میں سے انتقال، شہادت بھی ہو گئی ہے، اور یہ ابھی بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم مسلمین، یا اللہ یہ طائف والوں کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے کے آ۔ یہ کہتے ہوئے آپ تشریف لے۔ ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ طائف والوں کے ایک بڑے سردار ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ان سرداروں میں سے ہیں جنہوں نے بچے پیچھے لگائے تھے اور پتھر مروائے تھے۔ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، مسلمان ہو جانا چاہیے، محمد نے اتنا علاقہ فتح کر لیا ہے، آخر کوئی بات تو اس کے دین میں ہے، ورنہ اتنی بڑی دنیا کیسے فتح کر سکتا۔ ان کے دل میں بات آئی، یہ آپ کے پیچھے پیچھے طائف سے مدینہ آ گئے۔ ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ ان کی آپ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں اپنی قبیلے واپس جاتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا عروہ انہم قاتلوک، وہ تجھے قتل کر دیں۔ آپ کو علم تھا کہ طائف والے بڑے خطرناک لوگ ہیں، مطلب بڑے سخت ہیں، تو وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے طائف والے اپنی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں،
مطلب میری قبیلے والے میری اتنی عزت قدر کرتے ہیں جیسے اپنی کنواری بچیوں کی کرتے ہیں، تو اس لیے اگر میں ان کو جا کے دعوت دوں گا تو مجھے وہ کچھ نہیں کہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو۔ تو یہ عروہ بن مسعود اپنے قبیلہ طائف میں واپس آئے اور بنو ثقیف جو ان کا قبیلہ تھا ان کو دعوت دی۔ ان کے نا گھر کا ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر چڑھے، وہاں سے کھڑے ہو کے اپنی قوم کو بلایا، اپنے پاس جمع کی اور پھر ان کو دعوت دی کہ میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، تم بھی کلمہ۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے نا ان کو نیچے سے تیر مارے کئی سارے، تو ایک تیر ان کے لگ گیا اور جو ان کی شہادت کا سبب بن، زخمی ہو کے گر گئے، بہت زیادہ خون نکل گیا۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے، ما تقول فی دمک، انہوں نے تیرا خون کر دیا ہے، تو مر جائے گا، کیا کہتا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے بندو شہادت مل رہی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کرامت اکرمن اللہ بہا، شہادت مل جائے اس سے بڑی اللہ کے ہاں کیا بزرگی۔ وہ شہادت ساقہ اللہ الیہ، اور اللہ نے شہادت کا مجھے رتبہ دے دیا، مرتبہ دے دیا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو جہاں تم نے محمد اور اس کے ساتھ آنے والے اور شہید ہو جانے والے صحابہ کو دفن کیا ہے، طائف کے اسی ایریے میں جہاں وہ دفن ہوئے تھے صحابہ میں سے جو شہید ہوئے، کہا مجھے ان کے ساتھ دفن کر دے، یہ میری ایک وصیت۔ یہ اللہ کی شان فوت ہو، ان کو شہادت مل گئی، ان کو دفن کر دیا۔ کچھ 6 7 8 مہینے طائف والے اسی طرح چلتے رہے۔ اتنی دیر میں آپ تبوک کر کے واپس آ گئے اور 100% پورے عرب پہ اب آپ کی دھاک بیٹھ گئی۔ تو طائف والے پھر جمع ہوئے، مشورہ کیا، بھئی ہوں فاٹا گزارا نہیں ہو، اب ہماری بات نہیں چلے گی، اب ہمیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی ایک دوسرے سردار ہیں عبد یالیل، یہ بھی ان سرداروں میں شریک تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے اور بچے پیچھے لگائے تھے۔ تو عبد یالیل کے پاس یہ جمع ہوئے کہ ایک گروپ بناؤ اور مل کے مدینہ جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے آؤ، کوئی معاہدہ سیدھا کر کے آؤ، ورنہ ایسے گزارا اب مشکل ہے، یا کلمہ پڑھنا پڑے گا یا اس کا متحد بننا پڑے۔ تو عبد یالیل کہنے لگے تم نے پہلے عروہ کو بھی مارا ہے، وہ مسلمان ہو کے آیا تھا، کہیں تم میرا بھی یہی حشر نہ کرو، میں تو نہیں جاتا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ اپنے کچھ بندے میرے ساتھ کرو، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اور بندے میرے ساتھ جائیں، ہم کو بات کریں، ممکن ہے ہمارے لیے کوئی گنجائش بنتی۔ تو یہ تقریباً ثقیف کے 7 8 لوگ جمع ہو کے مدینہ حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس۔ مدینے سے باہر ایک چشمہ تھا، وہاں آ کے یہ لوگ ٹھہرے۔ عموماً صحابہ کے اونٹ وہاں چرا کرتے تھے، اور ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی ڈیلی بیسس پہ کہ وہ اونٹوں کو چرانے پہ متعین ہوتے تھے اور وہ جا کے اونٹ چراتے۔ جس دن یہ ثقیف والے لوگ آئے اور مدینہ سے باہر ایک چشمے پہ ٹھہرے، اس دن اس چراگاہ میں صحابہ کے اونٹ چرانے پہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ اس دن وہ وہاں متعین تھے اور وہ اونٹ چرا رہے تھے، اور قدرتی مغیرہ بن شعبہ کا طائف والوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، پرانا، پہلے اس وقت سے چل۔ یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا ہم کلمہ پڑھنے آئے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں وہ ہم رکھیں گے، اگر ہماری وہ شرطیں مان لی تو ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دوڑے کہ میں جا کے آپ کو اطلاع دوں، بھی وہ طائف والے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کی بڑی خوشی تھی کہ طائف وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے، لہو لعان کیا، اور اتنی منت کے باوجود بات نہیں سنی، اب وہ ناک کے بل چل کے آئے، مجبور ہو کے آئے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھایا جائے اور ہم بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو اس پہ مسلمانوں کو بڑی خوشی۔ مغیرہ بن شعبہ دوڑے کہ میں جا کے آپ کو اس کی اطلاع دوں۔ رستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو مغیرہ نے دوڑتے دوڑتے کہا وہ طائف والے آئے ہیں اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انشدک باللہ اللہ تسبقنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے سے پہلے حضور کے پاس یہ خبر لے کے نہ جاؤ
یہ خبر مجھے لے کے جانے کو، مطلب میں حضور کو خوش کروں، یہ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں یہ خبر سناؤں گا، آپ اس سے خوش ہوں گے تو مجھے مزہ آئے گا، تو یہ خبر مجھے پہنچانے دو، تم نہ لے کے جاؤ۔ مغیرہ نے کہا اچھا تم چلے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ خبر لے کے آپ کے پاس آئے، آپ نے استقبال کے لیے صحابہ کو باہر بھیجا، مدینہ سے باہر کے جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ طائف والے آئے، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ان کا خیمہ لگوایا۔ اس سے کچھ علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی مشرک آدمی یا کافر آدمی مسجد میں داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، صرف شرط اتنی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ناپاک حالت میں نہ ہو۔ اگر نہایا دھویا ہوا ہے، ناپاکی اس پہ کوئی ظاہری نہیں لگی ہوئی، تو اگر وہ مسجد میں کسی کام کی وجہ سے داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان کا مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگوایا۔ 2 صحابہ کی ان کی خدمت پہ ڈیوٹی لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی جیب سے کچھ پیسے ان کو دیے کہ بکری کا گوشت خریدو اور کچھ دودھ خریدو اور طائف والوں کا، ثقیف والوں کا اکرام کرو۔ حضرت علی کو کھانے پینے پہ لگایا رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے صحابی ہیں خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو طائف والوں کا جو وہ گروپ آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کی خدمت پہ، ان کے حال احوال پہ، ان کے جو ضرورت ذمہ داری، وہ ساری خالد بن سعید کے حوالے کی، اور کہا ان سے جتنی بات چیت ہوگی وہ تمہارے ذریعے سے۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ 7-8 دن مسجد میں ٹھہرے، طائف کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ نے ان کو مسجد میں کیوں ٹھہرایا، اس پہ محدثین نے کئی ساری وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کی عبادت، مسلمانوں کی بیٹھک اٹھک، ان کی بات چیت یہ مسجد میں رہ کے سنیں، تاکہ مسجد کا ماحول ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کیا کرتا ہے۔ پھر اگر یہ خود سے کلمہ پڑھنا چاہے تو مسلمان ہو جائے، ان کو نہیں ماحول پسند آتا تو یہ واپس چلے جائے، کہ خود یہ ماحول کو دیکھے تو پھر ان کو باتوں سے کسی چیز کو سنا، خبر سنی، اس کا تاثر ذہن پہ اور ہوتا ہے، اور اپنی آنکھوں کوئی چیز بندہ دیکھ لے اس کا تاثر اور ہوتا ہے۔ تبلیغ والے ہیں نا، وہ کسی کو وصول کرنے جائیں تو کچھ لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں ساڑھے نال کی کرنا ہے ادھر، تو ان کو لوگ سمجھاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، لیکن ان کو طبیعت پہ گرا ہوتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ 3 دن لگ جائیں، 24 گھنٹے لگ جائیں جماعت والوں کے ساتھ، ایک آدھی صبح شام گزر جائے تو ان کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے یہ کی ہوں۔ تو آپ نے ان کو مسجد میں اس لیے ٹھہرایا کہ اپنی آنکھوں یہ ساری پوزیشن دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں مسلمان۔ 7 دن آپ نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی مسلمانوں نے، تسی کلمہ پڑھ لو، تسی داڑھی رکھ لو، تسی ٹوپی پا لو، تسی نماز نہیں پڑھ دے، کسی نے کوئی بات نہیں چھیڑی ان کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو مذہبی طبقہ بڑا جلدی جلدی کہتا ہے ان ہر شے پوری کرے، اس جو نیت لئی میں ان کو کرنا ہے تو ان ہر شے پوری کر جاویں۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں چھیڑا، صحابہ میں سے کسی نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی۔ یہ 7 دن مسجد میں ٹھہرے، روزانہ رات کے وقت میں گھر جانے سے پہلے آپ علیہ السلام ان کے خیمے پہ آتے تھے اور ان سے ملاقات فرماتے تھے، اور کافی دیر ان کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہی ثقیف والوں میں سے، وہ کہتے ہیں آپ آ کے جب ہمارے پاس خیمے پہ کھڑے ہوتے تھے، بعض دفعہ اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ آپ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں بدلتے تھے، وہ تھک گئے، ایک پاؤں پہ آرام کر لیا، دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ کتنی دیر آپ ان کے پاس کھڑے رہتے تھے اور اپنے پہلے حالات کا تذکرہ کرتے تھے، مکے والوں نے میرے ساتھ یہ کیا، قریش والوں نے یہ کیا، میں طائف والوں کے پاس آیا، تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، پرانے حالات کا تذکرہ آپ فرماتے تھے۔ ایک دن فرماتا ہے کہ ابطأ علینا اللیلہ، ایک رات حضور علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے، آنے میں دیر کر دی، تو ہم کافی دیر انتظار کرتے رہے کہ آج محمد آئے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر گزر گئی، جب کافی رات کا پہر گزر گیا تو آپ تشریف خیمے پہ،
اور آپ نے آگے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال ہے، خیریت، جیسے مہمان کا بندہ حال چال کرتا ہے. دن بھر مصروفیت ہوتی تھی ظاہر اور کام ہوتا تھا. تو انہوں نے پہلا سوال آتے ہی کیا اب تقت علینا اللیلہ، آج رات آپ نے آنے میں دیر کر دی. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو طرأ علی ذاکرتی، آج میں جزئی من القرآن، میں دن میں قرآن کا ایک خاص حصہ روزانہ تلاوت کرتا ہوں، آج میں وہ اپنا معمول بھول گیا تھا. فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَكُمْ حَتَّى أُتِمَّ، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرا آج کا قرآن کی تلاوت والا جو حصہ ہے وہ رہ جائے اور میں اسی طرح واپس گھر چلا جاؤں. میں اس تلاوت میں لگ گیا تھا، اس لیے مجھے تمہارے پاس آنے میں دیر ہو. یہ جو قرآن کا حصہ آپ نے روزانہ تلاوت کے لیے رکھا ہوا تھا یہ کتنا تھا، اس پہ محدثین نے پھر بحث کی. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، قرآن کو کھولو تو سب سے نیچے صفحے کے بالکل اینڈ پہ نیچے چھوٹی سی ایک لفظ لکھا ہوتا ہے منزل. یہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، اور حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام روزانہ ایک منزل تلاوت فرماتے تھے، جس کی تقریباً مقدار کوئی 5 سپارے 6-7 سپارے روزانہ کی تلاوت بنتی ہے. باوجود اس کے کہ آپ مصروف ترین انسان ہیں، پوری دنیا فتح کرنی ہے، ساری دنیا میں اپنا کلمہ پہنچانا ہے، اور صبح و شام آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا ہے، دین کا سیکھنا ہے، اپنی ذاتی مصروفیت ہے، پیچھے بیویاں ہیں، پیچھے گھر ہے اور بہت سارے کام ہیں، اس کے باوجود آپ روزانہ اتنی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اچھا، یہ تلاوت اس کے علاوہ ہے جو آپ کو ملتا ہے حدیث میں کہ عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتے تھے، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھتے تھے، فجر کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی. یہ تلاوت اس منزل والے سپاروں کے علاوہ ہوتی. اتنے اہتمام سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. اب ہماری زندگیوں میں یہ ایسا ذکر ہے جو نکلتا جا رہا ہے. اول تو ذکر ہے ہی نہیں ہے سرے سے، جو ذکر ہے ٹوٹا پھوٹا وہ ہم جانتے ہیں. عربی میں ذکر کہتے ہیں یاد کرنے. مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، اس کے لیے تسبیح پکڑ کے اماں اماں نہیں کرنا پڑتا. دماغ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دل پہ ایک خیال سوار ہوتا ہے، تو چہرہ بتاتا ہے اس کو کوئی یاد آ رہا ہے. بھئی تجھے کون یاد آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے میری ماں یاد آ رہی. چہرہ بتاتا ہے اس کو اس کا باپ، اس کی اولاد یاد آ رہی ہے. یاد کے لیے تسبیح پکڑ کے یوں کرنا لازم نہیں ہے. ذکر عربی میں یاد کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کو یاد کرنا، نبی علیہ السلام کی ذات کو یاد کر کے ان پہ درود پڑھنا، یہ ایمان والے سے مطلوب ہے. اول تو یاد کرتا کوئی نہیں. جو یاد کرتے ہیں وہ ادھر سے ٹاک شو بھی چل رہا ہے، ادھر سے تسبیح بھی چل رہی، ادھر سودا بھی بیچ دینے، نال ادھر تسبیح بھی پھیر دیں. اللہ رحیم ذات ہے، بڑی ذات ہے، اللہ اجر دیتے ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. اللہ کے خزانے میری جیب تھوڑی ہے جو تنگ ہے، جو چھوٹی ہے. اللہ کا خزانہ تو بہت وسیع ہے، اللہ محدود ہے. اللہ اجر دے دیتے ہوں گے، لیکن ذکر سے جو مقصود ہے وہ اس تسبیح سے حاصل نہیں ہو. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں، خلوت میں رکھنا، ساری فکریں چھوڑ کے. تبلیغ والے کہتے ہیں دل کا پیالہ خالی کر کے، دماغ کو خالی کر کے، ساری فکروں کو ہٹا کے دن کا کچھ حصہ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنا. یہ ہے ذکر جو مقصود ہے ایک ایمان والے سے، جس کو آپ رات کو مصلی پہ یاد کرتے تھے، جس کو آپ رات بستر پہ یاد کرتے تھے، جس کو آپ مصنون دعائیں پڑھو نا، آپ حیران ہو جاؤ گے. کوئی زندگی میں اٹھنے والا قدم ایسا نہیں جس پہ نبی علیہ السلام کی دعا موجود نہیں. یوں ذکر کیا.
بستر پہ آ کے لیٹے دعا، بستر سے اٹھے دعا، سونے لگے دعا، سونے سے اٹھے دعا، وضو کیا دعا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے دعا، آنکھ کھلی دعا، آنکھ لگنے سے پہلے دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پہ چڑھنے کی دعا، سواری سے اترنے کی دعا. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اپنے رب کو یاد نہیں. یہ ایمان والے سے مطلوب ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے. اب تو ہم کمائی کا ایک پہیا ہے جو گھوم رہا ہے، کوہلو کے بیل کی طرح صبح اٹھے اور کمائی کو شروع ہوئے، پیسہ 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 پیسہ، اور شام اسی تسبیح کو پکڑتے پکڑتے سو گئے، صبح دوبارہ آنکھ کھلی. ایمان والے سے مقصود ہے کہ وہ کچھ حصہ نکالے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، اپنی جنت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے، کہ وہ عبادت کا کچھ حصہ دن میں ایسا رکھے جس میں اپنے اللہ کو یاد کرے. اس لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، آپ روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، زندگی میں اس کی بہاریں دیکھیں، آپ کو زندگی میں اس کا نور نظر آئے گا، چاہے قرآن سمجھ آتا ہے چاہے نہیں سمجھ میں آتا. اب ایک بات، یہ جو نئے دیندار آئے ہیں نا، جنہوں نے نیا نیا دین پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ قرآن سمجھ آ گیا، پچھلے ائمہ محدثین کو تو کچھ پتہ نہیں چلا. انہوں نے اب یہ بات شروع کی ہے قرآن سمجھ کے پڑھو تو فائدہ ہے، بے سمجھے پڑھو تو کی فائدہ ہوتے، توتے اور مونچھو جنہ مرضی رٹی جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. جو ذرا جدید پڑھ لکھ کے آگئے ہیں، جن کے پاس زیادہ علم آ گیا ہے، جن کے ہاں پرانے اسلاف سارے ان پڑھ اور جاہل ٹھہرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی. اس پہ سب سے بڑی دلیل ایک روایت ہے، اپنے ذہنوں میں رکھو تاکہ جو جدید پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات آپ کو پتہ چلے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس ایک حدیث ذکر کرتے پھر سنتیں پڑھتے، من قرأ القرآن فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٍ، اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی امت محمد کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف الگ حرف ہے، مطلب 10 نیکیاں الف میں مل گئی. لام حرف، لام الگ حرف ہے، مطلب 10 نیکیاں اس پہ مل گئی. میم حرف، میم الگ حرف ہے، مطلب 10 نیکیاں اس پہ مل گئی. تو الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں مل گئی. آپ کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لو، آپ کسی عالم کی کتاب اٹھا لو، آپ کسی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، الف لام میم کا کوئی ترجمہ قرآن میں نہیں. یہ تو ویسے ہی حروف مقطعات میں سے، ان کا ترجمہ تو اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم. الف لام میم کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، لیکن 30 نیکیاں تو مل رہی ہیں. حدیث میں نے آپ کو ساتھ پڑھ کے بتائی. اور پھر آپ الف لام میم پورے کو ایک سائیڈ پہ رکھو، خالی الف کا کیا معنی ہے، خالی لام کا کیا معنی ہے، خالی الگ میم کا کیا معنی ہے، لیکن ہر حرف پہ نبی بتا رہا 10 نیکیاں مل رہی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اچھی بات ہے، فائدے کی چیز ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بے سمجھے پڑھتا ہے تو وہ یہ نہ کہ میں تے سمجھ نہیں آندی، میں پڑھ کے کی کرنا، نہیں، اس کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکی مل رہی ہے. اس لیے قرآن کا پڑھنا یہ خود ایک باعث برکت عمل ہے. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، باقی ایک دو وفد ہیں، ان کا تذکرہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا حصہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے نکالیں جس میں ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے، اپنی جان چھڑا کے بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں. یہ وہ حصہ ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا، یہ وہ حصہ ہے جو ہماری آخرت میں ہمارا توشہ اور ذات بنے. اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت اللہ.
صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك